دیکھیے اب سب کی تاریخ ہسٹری پڑھیے تب پتا چلے گا. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی. زور سے بولو, اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا؟ زور سے بولو. شیعہ اور خارجی. پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا؟ جلدی بولو. شیعہ اور خارجی. یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے, ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی. تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں معتزلہ فرقہ پیدا ہوا. کئی فرقے ہو گئے؟ جلدی بولو. 3. اب سن لیجئے, تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں, چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 5ویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 10ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 11ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 12ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں. 13ویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا. 2 گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا, ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ. کیا نام رکھا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ. جس کا نام پہلے حجاز تھا, جس کا نام پہلے یمن تھا, جس کا نام ملک شام تھا, وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ. 2 گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے ادھر دیکھیے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. جلدی بولو. اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. ادھر دیکھیے اور نام رکھا وہابی. کیا نام رکھا؟ زور سے بولو. وہابی. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا, اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی حکومت آئے گی اسی کا معاملہ تو چلے گا. ارے بولو, کانگریس کے زمانے میں 500 کا نوٹ چلتا تھا, 1000 کا نوٹ چلتا تھا. مودی کی حکومت آئی, جبکہ اصلی نوٹ ہے, اوریجنل نوٹ ہے, لیکن مودی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا, کیونکہ جس کی لاٹھی, زور سے بولو, اس کی بھینس. ارے زور سے بولو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا, نبی پر درود پڑھا جاتا تھا, نبی کے میلاد کی محفلیں ہوتی تھی, نعت خوانی ہوتی تھی. 150 برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا, لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکہ الگ جمایا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو درود پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے شرک, ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے وہابی کی حکومت آئی. اب آگے سنیے, ادھر دیکھیے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے. ادھر دیکھیے ہندوستان میں دیوبندی بنا, ادھر دیکھیے غیر مقلد بنا, سلفی بنا, اہل حدیث بنا, جماعت اسلامی بنی. یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا. زور سے بولو, وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے. میری طرف دیکھیے, سب پہلے سنی تھے, سب کے باپ دادا سنی تھے. ارے بولو, سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک بستر پہ سوتے تھے. لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا. میری طرف دیکھیے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا, مسلمانوں کو برباد کیا. ادھر دیکھیے یہودی بندوق چلاتا ہے, ہم کو برباد کرتا ہے, لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا. ادھر دیکھیے سامنے سعودی کا چہرہ, بالکل ایسے سمجھیے گادھا سعودی کا اور بندوق, ارے زور سے بولو, بندوق, زور سے بولو, کاندھا کس کا؟ سعودی کا, اور بندوق کس کا؟ زور سے بولو, یہودی کا. جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے, اور جو سعودی کہتا ہے
وہ बेईमान मौलवी लोग आपको कहते हैं और आप लोग आपस में लड़ते हैं। यहूदी की प्लानिंग क्या है जानते हैं? आपको मालूम नहीं है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अगर यहूदी से कोई टकरा सकता है तो वो मुसलमान टकरा सकता है। 2 नंबर पर मुसलमान है और अल्लाह ने जितने खजाने छुपा कर रखे हैं वो सब मुसलमानों के मुल्क में है। डीजल मुसलमानों के पास है, पेट्रोल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहिर मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़ मुसलमानों के पास है, कुदरत का जितना खजाना है सब मुसलमानों के पास है। यहूदी की प्लानिंग ये है कि ये मुसलमान एक न हो सके, ये मुसलमान एक न हो सके, मुसलमानों को एक मत होने दो। इन